يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. اور میرے بندوں سے کہتے ہیں کہ جب بھی بات کریں سب سے اچھی بات کہیں. بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے. بے شک شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے. انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، عزت مآب میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب کریم کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جسے ہم زبان کہتے ہیں، اللہ رب کریم کی بے شمار نعمتیں ہیں. شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، رب کریم فرماتے ہیں لا تحصوها، آپ انہیں شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. زبان ان نعمتوں میں سے ہے جس کا ذکر رب کریم نے بطور خاص فرمایا ہے. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. کہ کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں عطا فرمائی، اور کیا ہم نے آپ کو زبان نہیں عطا فرمائی. زبان بظاہر ایک چھوٹا سا ٹکڑا اور لوتھڑا ہے گوشت کا،
لیکن اس لوچڑے اور ٹکڑے کے ساتھ مسلمان کی، ایمان والے کی جنت اور جہنم اس ٹکڑے سے وابستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زبان کی حفاظت اور یہ ایک الگ موضوع ہے۔ آج کا ہمارا عنوان اور موضوع یقول التی ہی احسن۔ میرے بندوں سے کہیں کہ جب وہ بات کرے جو سب سے اچھی ہو۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو خواتین کا ذکر کیا گیا۔ ایک خاتون فرائض کی بڑی پابند ہے، کلمے کا اقرار بھی کرتی ہے، توحید کو بھی مانتی ہے، رسالت کو بھی مانتی ہے، نوافل کا بڑا اہتمام کرتی ہے، اور صدقہ و خیرات کا بھی بڑا اہتمام کرتی ہے، نفلی روزوں کا بڑا اہتمام کرتی ہے، مگر زبان کی اچھی نہیں ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں بندہ بہت اچھا ہے، دل کا بڑا اچھا ہے، بس زبان کا مسئلہ ہے اس کا، دل کی وہ بھی بہت اچھی ہے، فرائض، نوافل، نفلی روزوں کا اہتمام، صدقات کا اہتمام، تمام معاملات بہت اچھے ہیں، بس زبان کی تھوڑی سی بری ہے، لوگ اس سے پریشان ہیں، اس کی زبان کی وجہ سے، اس کے لہجے کی وجہ سے، اس کی انداز گفتگو کی وجہ سے۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ اور دوسری خاتون فرائض کی پابند ہے، نوافل کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہے، نفلی روزوں کا بھی کوئی خاص اہتمام نہیں ہے، اور صدقہ وہ بھی بس گزارے لائق ہے، واجبی سا ہے، لیکن زبان کی بڑی اچھی ہے، انداز گفتگو اس کا بہت اچھا ہے، لوگ اس سے جب ملتے ہیں احساس ہوتا ہے کہ بڑی مدت سے اس کے ساتھ ملاقات ہے، اپنائیت محسوس ہوتی ہے، اس کی گفتگو دل و دماغ پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ بس زبان کا بڑا سخت ہے، دل کا بہت اچھا ہے، میرا اور آپ کا لوگوں سے واسطہ زبان سے پڑتا ہے، دل سے نہیں پڑتا۔ نہ میرے دل کو آپ جانتے ہیں، نہ آپ کے دل کو میں جانتا ہوں۔ دو چار ملاقاتیں ہو جائیں، میں آپ کے انداز گفتگو، آپ کا لہجہ، آپ کا مزاج، اس کو میں جان پاؤں گا، اور آپ میرے متعلق جان پائیں گے کہ اس کی زبان کیسی ہے۔ دل کا بڑا اچھا ہے، دل کا اچار ڈالنا ہے، جب زبان ہی اچھی نہیں ہے۔ یقول التی ہی احسن، میرے بندوں سے کہیں کہ جب بھی بات کریں وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، صرف اچھی نہیں۔ بنی اسرائیل کی جب بات آئی، اللہ رب کریم نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہیں، اور جب بات میری اور آپ کی آئی
جب بات پیارے پیغمبر کی اس امت کی آئی تو رب کریم نے یہ نہیں فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہیں، لوگوں سے اچھی گفتگو کریں، بلکہ کیا فرمایا یقول التی ہی احسن، جب بات کہیں تو وہ کہیں جو سب سے اچھی ہو، صرف اچھی نہیں، سب سے اچھی۔ تو کیا مطلب ہے؟ جب بندہ گفتگو کرتا ہے، کچھ بول بولتا ہے، اگر غور کرے تو اس بول سے بہتر بول بھی اس کی زبان سے نکل سکتا ہے۔ جو بات کہی ہے اس کا انداز اس سے بہتر بھی ہو سکتا تھا۔ یہ انداز ہے جو ہماری طبیعتوں پر، ہمارے مزاج پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جس طرح شاعر نے کہا ہے کہ ایک بات بہت تلخ کہی تھی اس نے، ایک بات بہت تلخ کہی تھی اس نے، بات تو یاد نہیں، یاد ہے لہجہ اس کا۔ باتیں بھول جاتی ہیں لیکن اس لہجے کے اثرات وہ ہمارے دل و دماغ پر مرتب ہوتے ہیں اور بڑی دیر تک وہ یاد بھی رہتے ہیں۔ یقول التی ہی احسن، اللہ رب کریم نے دائی کو، خطیب کو، مواحد کو کیا حکم فرمایا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جب آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، جب آپ رسالت کی دعوت دیں، جب اسلام کی طرف بلائیں، جب قرآن کی دعوت دیں، پیارے پیغمبر کے فرمان کی دعوت دیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت سے، بردباری سے، سمجھداری سے، دلائل سے، اور جس سے آپ ہم کلام ہیں، مزاج آپ کا میچ نہیں ہو رہا، نظریہ آپ کا میچ نہیں ہو رہا، اس کا عقیدہ اور ہے، نظریہ اور ہے، مزاج اور ہے، آپ کچھ اور چاہتے ہیں، وہ کچھ اور چاہتا ہے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، رب کریم فرماتے ہیں جب بات مناظرہ اور مجادلہ کی کیفیت اختیار کر جائے، آپس میں بحث و مباحثہ ہو جائے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ اگر اس سے لڑائی بھی کرنا چاہتے ہیں، مناظرہ بھی کرنا چاہتے ہیں، بحث و مباحثہ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا انداز بھی وہ اختیار کریں ہی احسن، جو سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے، گولی سے، ایسی تیسی اور فلاں، ہی احسن، لڑائی کریں، بحث و مباحثہ کریں، مناظرہ کریں، مجادلہ کریں، ہی احسن، لیکن انداز وہ اختیار کریں جو سب سے اچھا ہو۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ نیکی اور برائی فرمایا برابر نہیں ہے۔ آپ برائی کو ٹالنا چاہتے ہیں، روکنا چاہتے ہیں، دور کرنا چاہتے ہیں، اس کا انداز کون سے اختیار کریں؟ ادفع باللتی ہی احسن، وہ انداز اختیار کریں جو سب سے اچھا ہوتا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، فرمایا جب آپ یہ اسلوب اختیار کریں گے سب سے اچھا، ایک وقت آئے گا کہ آپ کا دشمن، آپ کے چہرے کو ناپسند کرنے والا، آپ سے بات نہ کرنے والا، آپ کو دیکھنے کی کوشش نہ کرنے والا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، آپ کے اس انداز کی وجہ سے آپ کا جگری یار بن جائے گا۔ اور اللہ رب کریم نے نبی مکرم علیہ السلام کو بھی یہی فرمایا، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ،
اے نبی ہمیں پتہ ہے یہ آپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، آپ کو مجنون بھی کہتے ہیں، آپ کو دیوانہ بھی کہتے ہیں، آپ کو شاعر بھی کہتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم جانتے ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ ادفع بالتی ہی احسن السیئہ، آپ نے برائی کو ٹالنے کا انداز وہ اختیار کرنا ہے جو سب سے اچھا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہ ایک آدمی آ کر سوال کرتا ہے کہ عباس آپ بڑے ہیں یا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہیں؟ اس کا سادہ سا کیا جواب ہے؟ عمر اس نے پوچھی ہے، تاریخ پیدائش اس نے پوچھی ہے، لیکن یقول التی ہی احسن، وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ حضرت عباس کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ؟ فرمایا کہ بڑے تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن پیدا میں پہلے ہوا ہوں۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، لیکن کیا فرمایا؟ بڑے آپ ہیں منصب کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، رفت کے لحاظ سے، شان و شوکت کے لحاظ سے، نبوت کے منصب کی وجہ سے بڑے آپ ہیں، مقام آپ کا بڑا ہے، شان آپ کی بڑی ہے، لیکن پیدا میں پہلے ہوا ہوں، تاریخ پیدائش میری پہلے کی ہے۔ یقول التی ہی احسن، بات وہ کہے جو سب سے اچھی ہو۔ امام جعفر بن سلیمان رحمت اللہ علیہ، آپ جنگل سے گزرے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک چرواہا اونٹ چرا رہا ہے، اونٹ چرانے والا اونٹ چرا رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ چرواہا ہے، بکریوں کو چرانے والے یہ بدو ہوتے ہیں، یہ ان پڑھ ہوتے ہیں، یہ جاہل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، انداز گفتگو دیکھیں۔ امام جعفر بن سلیمان پوچھتے ہیں، اے اونٹ چرانے والے، یہ جو اونٹ آپ کے دائیں بائیں پھر رہے ہیں، یہ اونٹ کس کے ہیں؟ کیا جواب ہے اس کا؟ میرے گھر میں آ کر کوئی پوچھے حضرت یہ گھر آپ کا ہے، کیا جواب ہے؟ میرا ہے۔ حضرت یہ دکان میری ہے، یہ شو روم میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ اونٹ آپ کے ہیں؟ چرواہا کیا جواب دیتا ہے؟ یقول التی ہی احسن، چرواہا کہنے لگا یہ اونٹ رب کریم کے ہیں، اور رب کریم نے ان کی رسی میرے ہاتھ پہ تھما دی ہے۔ مالک رب کریم ہے، حقیقی مالک وہی ہے، لیکن رب کریم نے عارضی طور پر ان کی رسیاں، ان کی باغ ڈور میرے ہاتھ میں تھما رکھی ہے۔ یقول التی ہی احسن، جب بات کہیں سب سے اچھی بات کہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے درس ارشاد فرمایا اور جنت کے بڑے خوبصورت مناظر آپ نے پیش کیے، بڑی آپ نے منظر کشی فرمائی، تفصیل میں نہیں جاتا، اتنی خوبصورت کہ اندر سے باہر کے حصے دکھائی دے اور باہر سے اندر کا ماحول نظر آئے۔ ایک آدمی کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو آپ نے جنت کا تذکرہ اور یہ جنت کے محلات فرمایا کہ یہ ملیں گے کس کو؟ کسے ملیں گے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 4 باتیں ارشاد فرمائیں۔ لوگوں کو کھانا کھلانے والا اسے ملے گا، روزوں پر ہمیشگی اختیار کرنے والا یہ محل اسے ملے گا، رات کو نفل کا اہتمام کرنے والا یہ اسے ملے گا، لیکن سب سے پہلے ان 3 باتوں سے پہلے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اس محل کا مالک کون بنے گا، یہ کس کے نصیب میں آئے گا؟ فرمایا لمن اطاب الکلام، جس کی گفتگو بڑی اچھی ہوگی، اللہ رب کریم نے یہ محل اس کے لیے بنایا ہے۔ زبان جس کی بڑی اچھی ہے، زبان سے جھوٹ نہیں ہے، لغویات نہیں ہے، فضولیات نہیں ہے،
لہجہ بڑا میٹھا ہے، گفتگو بڑی اچھی ہے. لمن اطاب الکلام، اللہ رب کریم نے یہ خوبصورت محل اس کے لیے بنایا ہے. یقول التی ہی احسن، ایک معروف حدیث ہم نے کئی مرتبہ سنی ہے، لیکن اس کا اگلا حصہ نہیں سنا ہم نے شاید. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، بے شک تمہیں اللہ کی راہ میں جہنم سے بچنے کے لیے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرنا پڑے. مالدار نہیں ہے، غریب ہے، اور غربت کی بھی انتہائی آخری درجہ، آخری حالت، کھجور کا ایک ٹکڑا. ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کے پاس پوری کھجور نہ ہو، یا ہم کھجور خرید نہ سکے، یا ایک کھجور ہم صدقہ نہ کر سکے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کھجور کا ایک ٹکڑا. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَإِن لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اتنا غریب کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ نہیں کر سکتا. فَإِن لَمْ تَجِدْ، کھجور کا ٹکڑا بھی اسے نہیں ملتا، میسر نہیں ہے، غریب ہے. فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، جہنم سے بچنے کے لیے بول اچھے بول دے، اللہ اسے بھی جہنم سے بچا لے گا. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں روزانہ انسان کے تمام اعضاء کا صدقہ کرنا لازم ہے، ایک ایک جوڑ کا روزانہ. کسی مسافر کو راستہ بتا دیا، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کا وزن سامان اٹھا کر تھوڑا سا آگے تک اس کو چھوڑ دیا، اس کے کندھے اور سر پہ رکھ دیا، یہ بھی صدقہ ہے. کسی کمزور، ضعیف، معذور کو سہارا دے کر ویگن کے اوپر، گاڑی کے اوپر، رکشے کے اوپر بٹھا دیا، سہارت فرمایا، یہ بھی صدقہ ہے. وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، اور زبان سے پاکیزہ گفتگو کرنا، زبان سے اچھی گفتگو کرنا. وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. یقول التی ہی احسن، جب بات کہے تو وہ بات کہے جو سب سے اچھی ہوتی ہے. انسان جب گفتگو کرتا ہے، چار اس کی قسمیں بنتی ہیں. وہ گفتگو نقصان دہ ہوتی ہے، وہ گفتگو ایک اعتبار سے مفید ہوتی ہے اور ایک اعتبار سے نقصان دہ ہوتی ہے. اور نمبر 3، وہ گفتگو نہ مفید ہوتی ہے نہ نقصان دہ ہوتی ہے. اور نمبر 4، وہ جو گفتگو کرتا ہے وہ مفید ہوتی ہے. ہم نے ان 4 قسموں میں سے کون سی قسم اختیار کرنی ہے؟ آخری، ہم نے وہ گفتگو کرنی ہے جو مفید ہوتی ہے. ایک اعتبار سے تو ٹھیک ہے جی، اور ایک اعتبار سے خراب ہے، چھوڑ دے اس کو. اچھی بھی ہے بری بھی ہے، 50-50، چھوڑ دے اس کو. یہ اچھی گفتگو اور اچھے انداز اور اچھے لہجوں کے اثرات ہوتے ہیں، زندگیوں میں انقلاب آتا ہے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا. نوجوان تھے، بچے تھے. فرمایا کہ حفصہ، آپ کا یہ بھائی عبداللہ کیا خوب نوجوان ہے، کتنا اچھا نوجوان ہے. تعریف فرمائی آپ نے، حوصلہ افزائی فرمائی آپ نے، اور ساتھ جو کمی آپ محسوس فرماتے تھے اس کی نشاندہی فرمائی. فرمایا کہ عبداللہ کیا خوب نوجوان ہے، کتنا اچھا بچہ ہے، کاش یہ نماز تہجد کا بھی اہتمام کرنا شروع کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے پیغمبر کے یہ بول آپ کی زندگی میں انقلاب کی صورت میں اختیار کر گئے. آپ کے بیٹے حضرت سالم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو ساری زندگی دیکھا، میرا باپ رات کو سوتا کم تھا، عبادت زیادہ کرتا تھا.
یہ تو ہے ہی نکما، یہ تو ہے ہی بیکار، یہ تو کسی کام کا نہیں ہے، زندگی میں انقلاب کیسے آئے گا؟ ہم تو اس کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت، اساتذہ کی محنت، ماں باپ کی دعائیں، اس کے ساتھ ساتھ استاد محترم امام اسحاق کے وہ جملے آپ کی زندگی میں انقلاب کی شکل اختیار کر گئے۔ ایک موقع پر امام اسحاق فرماتے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد، فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے آپ میں سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح احادیث کا کوئی مجموعہ مرتب کرے۔ کلاس موجود ہے، امام بخاری فرماتے رحمت اللہ علیہ، استاد محترم کی یہ بات میرے دل و دماغ پہ نقش ہو گئی۔ میں نے رب سے دعا کی، یا اللہ یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ یہ کام مجھ سے کروا لے۔ انہی دنوں آپ نے خواب بھی دیکھا کہ آپ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک سے مکھیاں ہٹا رہے ہیں۔ تعبیر اس کی کیا تھی کہ آپ احادیث کا مجموعہ تیار کریں گے، اور اس کے اندر جو جھوٹ، ملاوٹ اور جو مکسنگ ہو چکی ہے آپ اسے پاک صاف کریں گے۔ اور رب کریم نے امام بخاری سے وہ کام لیا کہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب اگر ہے تو وہ صحیح البخاری ہے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، آپ کے استاد ہیں امام برزالی رحمت اللہ علیہ۔ ایک موقع پر امام ذہبی کچھ لکھ رہے تھے، استاد نے رائٹنگ دیکھی، لکھائی دیکھی، فرمایا کہ ذہبی آپ کی لکھائی محدثین جیسی ہے۔ اللہ اکبر، یہ جملہ تھا امام ذہبی رحمت اللہ علیہ کے دل و دماغ پہ نقش ہو گیا، زندگی میں انقلاب آیا کہ ایک یہ ذہبی، ایک وقت آیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ وقت کا بہت بڑا محدث تھا۔ یہ میرا بیٹا بڑا قابل، یہ میرا شاگرد بڑا ذہین، یہ بہت بڑا عالم بنے گا، یہ بہت بڑا ڈاکٹر بنے گا، یہ بہت بڑا پروفیسر بنے گا، اس کی ذہانت بڑی قابل تعریف ہے، یہ میرا ساتھی، یہ میرا ورکر، یہ میرا کارکن، یہ میرا جماعتی، اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے اس کو نوازا ہے۔ زندگی میں ان جملوں کے پھر اثرات دیکھیں، انقلاب کیسے آتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ نقص نکالا ہے، تجھے کام ہی نہیں کرنا آتا، تجھے بڑا سمجھا ہے، تجھے سلیقہ نہیں آیا، آج تک تجھے طریقہ نہیں آیا، تو آگے کیسے بڑھے گا، بڑا آدمی کیسے بنے گا، تیرے اندر تیرے پلے ہے کچھ نہیں۔ فرمایا کہ ذہبی تیری رائٹنگ اور لکھائی محدثین جیسی ہے۔ یقول التی ہی احسن، جب بات کہیں وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ اچھی بات اور سب سے اچھی بات کہنے سے زندگی میں جو انقلاب آتے ہیں، انداز گفتگو اگر بدل جائے تو اس کے منفی اثرات بھی ہوتے ہیں، اس سے بھی زندگیاں برباد ہوتی ہیں۔ بات ایک ہی ہوتی ہے، کسی آدمی کو آپ نے دیکھا، اس کا کام دیکھا، پسند آیا، آپ نے فرمایا کیا بات ہے جی، زیادہ پسند آیا تو آپ نے کیا کو تھوڑا سا لمبا کر دیا، کیا بات ہے جناب، اور اگر پسند نہ آیا تو کیا کہا، کیا بات ہے۔ الفاظ تو وہی تھے، انداز مختلف تھا۔ میں جناب اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میں تو سچی بات کرتا ہوں، میں تو سیدھی بات کرتا ہوں، میں تو منہ پہ بات کرتا ہوں۔ بھائی تجھے کس نے روکا ہے سچی بات کہنے سے؟ کون آپ کو منع کرتا ہے؟ لیکن کم از کم انداز تو اچھا اختیار کر لے، اسلوب تو بہتر کر لے، اور جو اسلوب اچھا اختیار کرتا ہے ہم کیا کہتے ہیں، یہ منافقت کرتا ہے۔ اور میں
منٹ کے اندر اس کی ایسی تیسی پھیر کر اس کی عزت کو پکڑ کر اس کی ہتھیلی میں رکھ دیتا ہوں. میں بالکل اسلام کی بات کرتا ہوں, میں بالکل عین ایمان کی بات کرتا ہوں, میں قرآن و حدیث کی بات کرتا ہوں, اور بری بات کے بدلے آپ سے ہنس کے گفتگو کرتا ہے, چہرے پر مسکراہٹ ہے, وہ جناب اس اثر نہیں لے رہا, کوئی بات نہیں یار بڑے ہیں, کوئی بات نہیں یہ جناب فلاں ساتھی ہے, کوئی بات نہیں یہ اپنا ہے, یہ دوست ہے, رشتہ دار ہے. ہم کہتے ہیں یہ منافقت کرتا ہے, دل کا بڑا گندا ہے, اندر سے بڑا گندا ہے, اور منہ پر جناب بڑی میٹھی بات کرتا ہے. بھائی دل کو چھوڑ دیں اللہ پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعہ ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے. جب آپ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر اپنی بہو سے جا کر پوچھا سلام خیر خیریت, گھر کے گزر اوقات حال احوال, تو کیا جواب ملا تھا؟ اسماعیل شکار پر گئے ہیں. گزر اوقات کیسی ہے؟ جب شکار لگ جاتا ہے تو بڑا اچھا کھاتے ہیں, اور جب نہیں لگتا پھر روکھی سوکھی کھا لیتے ہیں, پھر بھوکے وقت بھی گزارنا پڑتا ہے. اب یہ جو جملہ ہے روکھی سوکھی کھا لیتے ہیں, جب نہیں ملتا تو پھر ایسے بھی گزار لیتے ہیں. بظاہر یہ کتنا بڑا جرم ہے, نظر آتا ہے کوئی جرم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جب اسماعیل ہے تو اسے کہنا چوکھٹ بدل لے. وجہ کیا تھی؟ انداز گفتگو اچھا نہیں تھا, انداز سے نہ شکری جھلک رہی تھی. ہاں جی خان صاحب کاروبار کیسا ہے؟ بس نہ پوچھو مولوی صاحب, چوری صاحب تسی سناؤ, بس مولوی صاحب نہ پوچھو. یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اسے پیغام دینا چوکھٹ بدل لے. چوکھٹ بدل لی. اللہ اکبر. دوبارہ پھر آپ تشریف لے گئے دوسری بہو کے پاس, یہی سوال اس سے بھی کیے, اسماعیل کہاں ہے علیہ السلام؟ شکار پر, گزر اوقات. اللہ اکبر. جملے پر غور کریں, انداز گفتگو پہ غور کریں. فرمانے لگی گزر اوقات کی بات کرتے ہیں, لوگ روکھی سوکھی کھاتے ہیں, لوگ روٹی کھاتے ہیں, اور میرا خاوند شکار پہ گئے ہیں, ہم بوٹی کھاتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ جب نہیں ہوتا ہم کیا کرتے ہیں. مثبت پہلو کو اجاگر کیا کہ لوگ روٹیاں کھاتی ہیں اور ہمارے پاس گوشت ہوتے ہیں, ہم بوٹیاں کھاتے ہیں. اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کی بڑی رحمت ہے. فرمایا کہ اسماعیل کو پیغام دینا اس چوکھٹ کی حفاظت کرے. ہمارے گھروں کے معاملات, گھروں میں لڑائی اور جھگڑے کس وجہ سے ہیں؟ اس زبان اور ان جملوں کی وجہ سے, ان لہجوں کی وجہ سے, انداز گفتگو کی وجہ سے. زندگی بڑی اچھی گزری, درمیان میں اونچ نیچ ہوئی, تیرے پاس تو میں نے سکھ دیکھا ہی نہیں ہے. پتہ نہیں تو میرے پلے کیسے پڑ گیا, میرے نصیب کیسے گندے مندے ہو گئے. فرمایا کہ پیغام دینا کہ اس چوکھٹ کی حفاظت کرے. وجہ کیا تھی؟ زبان بڑی اچھی ہے, انداز گفتگو بڑا اچھا ہے, لہجہ بڑا اچھا ہے, مثبت بات کو اجاگر کر رہی ہے, اور منفی کا تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے ہاں اولاد کی پیدائش پر جب ہماری خواتین مبارکباد دینے جاتی ہیں, مبارکباد دی, مٹھائی بھی کھائی, ساتھ زہریلے جملے بھی چھوڑ دیے, ایٹم بم بھی وہاں چھوڑ کر آئی. بیٹا ہوا ہے ماشاءاللہ, بیٹی ہوئی ہے ماشاءاللہ, مبارک ہو, فلاں ہو, یہ ہے اور وہ ہو, اور اٹھتے اٹھتے زہریلا بارود اس کے دماغ میں بھر دیا. کیا بیٹے اور بیٹی کی پیدائش پر آپ کے خاوند نے آپ کو گفٹ کیا دیا ہے؟ گفٹ تو کوئی نہیں دیا. اچھا
خاوند کی نگاہ میں آپ کی وقت ہی نہیں ہے، آپ کی ویلیو ہی نہیں ہے اس کی نگاہ میں، آپ کو گفٹ ہی نہیں دیا۔ میں فلاں کے گھر گئی تھی، اس کو اس نے جناب چوڑیوں کا سیٹ گفٹ دیا تھا، فلاں کے گھر گئی اس کو انگوٹھی گفٹ کی تھی، فلاں کے گھر میں گئی اس کو موبائل گفٹ کیا، فلاں کے گھر میں گئی اس کو یہ گفٹ، تجھے دیا ہی کچھ نہیں۔ اچھی بھلی زندگی گزار رہی تھی، دماغ میں بارود بھر دیا، موڈ آف ہے، خاوند شام کو واپس آتا ہے، موڈ آف ہے، خیریت تو ہے، طبیعت ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں، ایس طرح سے یہ موڈ تلخیوں کی شکل اختیار کرتا ہے، نوک جھونک کی شکل اختیار کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کی شکل اختیار ہوتی ہے، اور پھر 6 ماہ کے اندر طلاق ہو جاتی ہے اور وہ گھر جا کر بس بیٹھی ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ماشاءاللہ، اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑا گفٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ ملا کس کی وجہ سے ہے؟ خاوند کی وجہ سے ہے۔ اس اولاد کے ساتھ نام کس کا چلے گا؟ باپ کا۔ اور اولادیں بھی، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا، آپ کو اپنا نام دیا ہے۔ معاشرے میں جائے پوچھا جائے شناختی کارڈ پر لکھوانے کے لیے آپ کے باپ کا نام کیا ہے، نام نہ لکھوائے کسی کا، باپ کا نام نہ بتائیں، پتہ چلے گا کہ باپ نے کیا دیا ہے۔ معاشرے میں اپنی حیثیت دیکھیں، باپ کی وجہ سے آپ کی پہچان ہے، باپ کی وجہ سے آپ کی شخصیت پر اثر ہے کہ یہ حلالی ہے۔ اور جب باپ کا نام ہی نہ ہو تو پھر شادی ہوئی کسی دوست کی، اس نے بتایا میری شادی ہو گئی ہے، مبارکباد دینی چاہیے، اسے دعا دینی چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی خوشیوں کے قاتل بنتے ہیں۔ تیری شادی ہو گئی؟ ہاں جی، تو دسے نہیں، آپ نے بتایا ہی نہیں مجھے۔ بے اگر آپ کو بتاتے تو آپ نے کوئی ہیلی کاپٹر میں بارات لے کر آنی تھی۔ میری جاب لگ گئی، اچھا آپ نے بتایا ہی نہیں۔ کتنی تنخواہ ہے؟ 20,000۔ 20؟ یار مجھے بتاتا، میں تجھے ایسی جگہ پہ بھیجتا، 30,000 تجھے سیلری ملتی۔ یہ بارود ہم نے اس کے دماغ میں بھرا، 20 پر وہ کام کر رہا تھا، اس کا گھر چل رہا تھا، موڈ اس کا آف ہے۔ 2-3 دن کے بعد مالک سے کہتا ہے کہ جناب میری تنخواہ بڑھائے، وہ کہتا تنخواہ تو نہیں بڑھا سکتا، وہ کہتا میں اس پہ کام بھی نہیں کر سکتا، گھر جا کر بیٹھا ہے، 6 ماہ سے بے روزگار ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دیں کہ جب بات کہیں وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہوتی ہے۔ بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے اس زبان کی وجہ سے، انداز کی وجہ سے، لہجے کی وجہ سے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں بھی شیطان کے ہر قسم کے وار سے محفوظ فرمائے۔ جو سنا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا وما علینا الا البلاغ۔